بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے پڑھیں گے؟ وَلَا تَصِحُّ إِضَافَةُ الطَّلَاقِ إِلَّا أَن يَكُونَ الْحَالِفُ مَالِكًا. طلاق کی اضافت درست نہیں ہے الا یکون الحالف مالکا او یضیفہ الی ملک، مگر یہ کہ یا تو قسم اٹھانے والا اس وقت مالک ہو محلوف علیہ کا، او یضیفہ الی ملک، یا اس کی نسبت ملکیت کی طرف کر دیں. یعنی دو شرطوں کے ساتھ طلاق کی اضافت درست بن جاتی ہے، طلاق دینا درست ہو جاتا ہے. نمبر ایک کہ جس وقت طلاق دے رہا ہو اس وقت ملکیت ہو. نمبر دو اس وقت ملکیت نہ ہو لیکن ملکیت کی طرف اس کی نسبت کر دی جائیں، ملکیت کی طرف اس کی نسبت کر دی جائیں تو دونوں صورتیں درست ہیں، اور پھر شرط پائے جانے پر طلاق واقع ہو جائے گی. لأن الجزاء لابد ان یکون ظاہرا، اس لیے کہ جزا کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ظاہر ہو، یعنی غالب الوجود ہو، غالب الظہور ہو، یعنی وہ وجود میں آ سکتا ہو، وہ ظہور میں آ سکتا ہو. لیکون مخیفا، تاکہ وہ ڈرانے والا بن جائے، یعنی اس کے بارے میں یہ خوف ہو کہ اب یہ کبھی بھی کسی بھی وقت متحقق ہو سکتا ہے. فیتحقق معنی الیمین، پس یمین کا معنی یا متحقق ہو جائے گا. وہ القوہ والظہور باحد ہذین، اور وہ کیا ہے؟ قوت ہے، یعنی اس ملکیت کی وجہ سے آپ کو طاقت اور قوت حاصل ہو جاتی ہے. تو اب یا تو وہ فی الحال موجود ہونا چاہیے، یا یہ کہ جس وقت کی طرف آپ اس کی نسبت کرتے ہیں، طلاق وغیرہ کی نسبت کرتے ہیں، اس وقت آپ کی ملکیت میں ہو، آپ کی ملکیت میں وہ چیز ہو. وظہور باحد ہذین، اور یہ ملک یا اضافہ الی الملک ان دونوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ہو سکتا ہے. یا یہ کہ آپ جس وقت طلاق دے رہے ہو اس وقت مالک ہو، یا یہ کہ جس وقت شرط پائی جا رہی ہو اس وقت آپ مالک ہو، اور اسی ملکیت کی طرف آپ طلاق کی نسبت کر لیں. والاضافۃ الی سبب ملک بمنزلۃ الاضافۃ الیہ، کہتے ہیں ملک کے سبب کی طرف حکم کی نسبت کرنا، اضافت کرنا ایسا ہے جیسے کہ آپ نے براہ راست ملکیت ہی کی طرف اس کی نسبت کی ہے، ملکیت ہی کی طرف اس کی نسبت کی. اب دیکھیں نکاح یہ سبب ملک ہے، نکاح سبب ملک ہے، تزوج یہ سبب ملک ہے. جب اس نے یہ کہا ان تزوجت کی فانت طالقن، تو اس کا مطلب یہ ہوگا ان ملکت کی فانت طالقن، میں تیرا مالک بن گیا تو تجھے کیا ہے؟ طلاق ہے. اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ کیونکہ یہ تزوج اور نکاح یہ سبب ملک ہے، اور اس نے طلاق کی نسبت اس سبب ملک کی طرف کی ہے، تو یہ بھی درست دونوں صورتیں. لأنہ ظاہر عند السبب ہی، اس لیے کہ سبب کے پائے جاتے وقت ملکیت بالکل ظاہر ہے. فإن قال لأجنبیۃ، ایک شخص نے کسی اجنبی عورت سے کہا ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہو گئی تو تجھے طلاق ہے. ثم تزوجها فدخلت الدار، پھر اسی اجنبی عورت کے ساتھ نکاح کر دیا، اور نکاح کر لینے کے بعد وہ گھر میں داخل ہو گئی، لم تطلق، تو طلاق واقع نہیں ہوگی. کیوں؟ لأن الحالف ليس بمالک، اس لیے کہ جس وقت شوہر طلاق دے رہا تھا، یہ آدمی طلاق دے رہا تھا، اس وقت یہ مالک نہیں تھا، اور ملکیت کی طرف اس کی نسبت بھی نہیں کی تھی، نہ ملکیت کی طرف نسبت کی تھی اور نہ سبب ملک کی طرف نسبت کی تھی. مطلق کہا تھا ان دخلت الدار فانت طالق. وما اضافہ الی الملک او سبب، کہتے ہیں ملک کی طرف بھی اس کی نسبت نہیں کی تھی اور سبب ملک کی طرف بھی نسبت نہیں کی تھی. ولا بد من واحد منہما، حالانکہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اضافت کا کرنا لازمی ہے، کہ ملک کی طرف اس کی نسبت کی جائے یا سبب ملک کی طرف اس کی نسبت کی جائے، جبکہ یہاں ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں پائی جا رہی. اس وجہ سے اجنبی عورت کو انت طالق ان دخلت الدار کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، اگرچہ وہ گھر میں داخل ہو جائیں. والفاظ الشرط، شرط کے الفاظ ان و اذا و اذا ما. اچھا یہ دیکھیں، یہ یہاں پر ایمان کا ذکر ہے اور بیچ میں والفاظ الشرط لے کر آتے ہیں.
جبکہ یمین کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ تو واو ہے، با ہے، تا ہے، واللہ، باللہ، تاللہ، سمجھ گئے؟ اور یہاں کیا لا رہے؟ شرط. تو میں نے بتلا دیا تھا کہ یمین یہاں طلاق میں، خلع میں وغیرہ دیگر معاملات میں تعلیق کو یمین کہا جاتا ہے، یعنی شرط و جزا کو کیا کہا جاتا ہے؟ یمین کہا جاتا ہے. تو چونکہ یہاں یمین اس معنی میں ہے جس کے اندر شرط و جزا وغیرہ چلتے ہیں، اس وجہ سے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شرط کے الفاظ لا رہے ہیں. وہ الفاظ و شرط، شرط کے الفاظ ان و اذا و اداما و کل و کلما و متا و متاما. الفاظ شرط چونکہ اس میں کچھ اسما بھی ہے اور کچھ حروف بھی ہے، دونوں کو ملا کر الفاظ شرط کہہ دیا. حروف شرط بھی نہیں کہا اور اسماء شرط بھی نہیں کہا. ان یہ حرف ہے، اذا و اداما و کل و کلما، یہ سارے کے سارے اسماء ہیں لیکن شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ الفاظ شرط ہے، ان کے ذریعے سے یمین اور تعلیق متحقق ہوگی. لأن الشرط مشتق من العلامت، اس لیے کہ شرط یہ علامت سے مشتق ہے. بھائی شرط علامت سے مشتق نہیں ہے، شرط شرطن سے مشتق ہے، اور شرطن کا معنی ہے علامت. شرطن کا کیا معنی ہے؟ علامت، جس کی جمع اشراط آتی ہے. شروط نہیں، اشراط اس کی جمع آتی ہے. علامت کو کہتے ہیں اشراط الساعہ، قیامت کی علامتیں. وہذه الالفاظ مما یلیها افعال، اور یہ جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ جو ملے ہوئے دوسرے جملے ہوتے ہیں، جس دوسرے الفاظ ہوتے ہیں وہ افعال ہی ہوتے ہیں. فتکون علامات علی الحنس، لہذا یہ حنس کے اوپر علامت بنیں گے. ثم کلمت ان صرف للشرط سے، پھر کلمہ ان جو ہے یہ مخصوص ہے شرط کے ساتھ، یہ صرف اور صرف شرط ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی دوسرا معنی نہیں پایا جاتا. لأنه ليس فيها معنى الوقت، اس لیے کہ اس کے اندر وقت وغیرہ کا کوئی معنی نہیں ہے. وما براؤها ملحق بها، اور اس ان کے علاوہ اس کے بعد جتنے بھی ہے اذا ما کل کلما متا و متاما، یہ سارے کے سارے اس ان کے ساتھ ملحق ہے. وکلمۃ کل لیس شرطا حقیقتا، اب یہاں ایک سوال کا جواب ہے کہ لفظ کل کے اندر نہ وقت کا معنی ہے اور نہ اس کے اندر شرط مرد کا معنی ہے، تو اس کو آپ نے حروف شرط میں یا الفاظ شرطیہ میں کیسے ذکر کر دیا؟ الفاظ شرطیہ میں اس کا ذکر کیسے کر دیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ شرط تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد فعل ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ شرط کا تعلق جزا کا تعلق فعل کے ساتھ ہے، سمجھ، اسماء کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا. تو جب کہ کل کے بعد تو اسم ہی ذکر ہوتا ہے، تو یہ اسماء شروط میں سے آپ نے اس کو کیسے ذکر کر دیا؟ سمجھ گئے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں اسماء شرط میں سے اس کا ذکر کیسے ہوا، تو اس کا جواب دے رہے ہیں وکلمۃ کل لیس شرطا حقیقتا، کلمہ کل یہ حقیقت کے اندر شرط نہیں ہے. کیوں؟ لأن ما یلیہا اسمن، اس لیے کہ اس کے ساتھ لگا ہوا دوسرا جو لفظ ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. وشرط ما يتعلق به الجزاء، جبکہ شرط وہ ہے جس کے ساتھ جزا کا تعلق ہوتا ہے. والاجزیۃ تتعلق بالافعال، جبکہ جزا فعل سے تعلق رکھتے ہیں. کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ یعنی جزائیں جو ہوتی ہے وہ فعل کی صورت میں ہوتی ہے، جبکہ کل کے بعد فعل نہیں آتا بلکہ اسم آتا ہے. کل کے بعد کیا آتا ہے؟ اسم آتا ہے. لہذا یہ الفاظ شرط میں سے ان کو ذکر نہیں کر دینا چاہیے تھا. تو اس کا جواب دے رہے الا انه الحقت بالشرط، البتہ یہ حقیقت میں تو شرط نہیں ہے لیکن شرط کے ساتھ اس کو ملحق کر دیا گیا ہے. لتعلق الفعل بالاسم الذي یلیہا، اس لیے کہ فعل اگرچہ براہ راست اس کے اوپر داخل نہیں ہوتا، یا یہ براہ راست فعل کے اوپر داخل تو نہیں ہوتا، یعنی اس کے فوراً بعد فعل نہیں آتا، لیکن یہ لازم ہے کہ اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس اسم کے فوراً بعد فعل آتا ہے. تو بیچ میں اس اسم کا گویا کہ فاصلہ ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر اتنا اتصال ہوتا ہے گویا کہ یہ فاصلہ ہے ہی نہیں، گویا کہ یہ فاصلہ ہے ہی نہیں. یہ تعلق الفعل بالاسم الذي یلیہا، اس لیے کہ فعل کا تعلق اس اسم کے ساتھ ہوتا ہے جو اسم اسی لفظ کل کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے.
مثل قولک، جیسے کہ آپ کہتے ہیں کل عبد اشتریتہ، کیا ہے؟ اچھا صحیح، کل عبد اشتریتہ فہو حر، کل عبد اشتریتہ فہو حر، ہر غلام جس کو میں خریدوں، جس کو میں خریدوں وہ آزاد ہے۔ اب یہاں دیکھو کل یہ لفظ عبد کے اوپر داخل ہے، لیکن لفظ عبد کے فوراً بعد فعل کا ذکر ہے، تو یہ فوراً بعد فعل کا ذکر ہونا یہ ایسا ہے جیسے کہ براہ راست لفظ کل کے بعد ہو، براہ راست کل کے بعد ہو۔ جب کل کے بعد یہ آ گیا تو کل کو الفاظ شرط میں سے استعمال کرنا درست ہو گیا۔ قال ففی هذه الالفاظ اذا وجد الشرط، ان الفاظ کے اندر جب شرط پائی جائے، ان حلت، یمین پوری ہو گئی، ختم ہو گئی، وانتہت الیمین، اور یہ یمین اپنی انتہا تک پہنچ گئی، مطلب جو قسم اٹھائی تھی اب وہ قسم پوری ہو گئی، لأنها غیر مقتضیۃ للعموم والتکرار لغتاً، اس لیے کہ یہ جو الفاظ ہیں یعنی ان، کل اور کل، اور اذا ما، کل، متا و متا ما وغیرہ، یہ عموم اور تکرار کے متقاضی نہیں ہے، عموم اور تکرار کے متقاضی نہیں ہے۔ فوجود الفعل مرتن یتم الشرط، لہذا جب ایک مرتبہ بھی شرط پائی جائے، جب فعل پائے جائے تو شرط پوری ہو جائے گی۔ ولا بقاء الیمین بدون، اور یمین فعل کے بغیر باقی نہیں رہتا۔ کیا مطلب ہے؟ جب ایک مرتبہ فعل ہو گیا تو یمین شرط پوری ہو گئی، جب شرط پوری ہو گئی تو دوبارہ اس فعل کے پائے جانے کی وجہ سے کوئی حکم مرتب نہیں ہوگا، کیونکہ یمین اب باقی نہیں رہی۔ الا فی کلمۃ کلما، البتہ کلما کا جو کلمہ ہے اس کے اندر تکرار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ تکرار کا متقاضی ہے۔ فإنها تقتضی تعمیم الافعال، یہ تعمیم افعال کا بھی تقاضا کرتا ہے، تکرار کا بھی۔ قال اللہ تعالی کلما نضجت جلودہم، کلما نضجت جلودہم، جب ان کی چمڑے پک جاتے ہیں، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم اس کی جگہ پر پھر دوسرے چمڑے چڑھا دیتے ہیں تاکہ یہ سزا کو سہ سکے۔ ومن ضرورت تعمیم التکرار، پھر تعمیم کا تقاضا تکرار بھی ہے، لہذا لفظ کلما کے اندر تعمیم عموم بھی پایا جاتا ہے اور تکرار بھی پایا جاتا ہے۔ اس لفظ کلما کے علاوہ باقی جتنے بھی الفاظ شرطیہ ہیں ان کے اندر عموم اور تکرار نہیں پایا جاتا، جب ان کا مشروط ایک مرتبہ متحقق ہو جائے بس ختم، دوبارہ الگ الگ دوبارہ حکم ان کے اوپر مرتب نہیں ہوگا۔ قال فإن تزوجها بعد ذلك، اگر اس کے بعد یہ عورت کسی کے ساتھ نکاح کرتی ہے، بعد زوج آخر، دوسرے آدمی کے ساتھ، پھر اس آدمی کے پاس آ کر نکاح کر لیتی ہے، مطلب ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا ان دخلت الدار فانت طالق، وہ گھر میں داخل ہو گئی اور داخل ہو گئی تو طلاق پڑ گئی، اب یہ عورت چلی گئی کسی اور کے ساتھ نکاح کر دیا، نکاح کر لینے کے بعد واپس آ گئی اور گھر میں داخل ہو گئی، کہتے ہیں وتکرر الشرط، شرط مقرر پایا گیا، لم یقع شیء، اب کچھ بھی واقع نہیں ہوگا، کیوں؟ لأن باستیفاء الطلقات الثلاث المملوکات فی هذا النکاح لم يبق الجزاء، اس لیے کہ 3 طلاق جس کے یہ مالک تھا اس نکاح کے اندر، لم يبق الجزاء، جزا اب باقی نہیں رہی۔ دیکھیں پہلی صورت میں بھی اگر لفظ ان کا استعمال کیا جائے، اذا کا استعمال کیا جائے وغیرہ وغیرہ، ان کا بھی یہ حکم ہے، لیکن لفظ کلما کا بھی یہی حکم ہے، لفظ کلما کا بھی یہی حکم ہے کہ جب لفظ کلما دخول الدال کے اوپر داخل ہو تو پھر ایک مرتبہ داخل ہو گئی ایک طلاق، دوسری مرتبہ داخل ہو گئی دوسری طلاق، تیسری مرتبہ داخل ہو گئی تو تیسری طلاق واقع ہوگی، لیکن تیسری طلاق واقع ہو جانے کے بعد اگر یہ عورت جاتی ہے کسی اور آدمی کے ساتھ نکاح کرتی ہے، پھر دوبارہ پہلے شوہر کے پاس آتی ہے اور اس کے ساتھ نکاح کرتی ہے، اب اگر یہ عورت گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ بات آئی سمجھ میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہاں محل باقی نہیں رہا عورت، کیونکہ شرط بھی باقی نہیں رہی، اس لیے کہ شرط کا تعلق ان طلاقوں کے ساتھ تھا جو پہلے نکاح کی وجہ سے اس کو حاصل تھے، شرط کا تعلق ان طلاقوں کے ساتھ تھا جو پہلے نکاح کی وجہ سے اس کو حاصل تھے۔
اب یہ وہ پہلا نکاح نہیں ہے، دوسرا نکاح ہو گیا ہے، لہذا اب باقی نہیں ہے. لم يبقى الجزاء، جزا باقی نہیں ہے. وبقاء الیمین به وبشرط، جب کہ یمین اسی جزا اور شرط کے ساتھ قائم رہتی ہے. شرط اور جزا ہے تو یمین ہے، شرط اور جزا نہ ہو تو یمین بھی نہیں. یا جزا نہیں ہے تو یمین بھی نہیں ہے، یا جزا نہیں ہے تو یمین بھی نہیں ہے. وفی خلاف الظفر وسنقرره من بعد ان شاء اللہ تعالی، کہتے ہیں اس میں امام ظفر رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یمین تب بھی باقی رہے گی، آگے اس کی تفصیل آتی ہے. ولو دخلت علی نفس التزوج، لیکن یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب یہ لفظ کلما شرط کے اوپر داخل ہو جائے، جیسے کہ دخول الدار ہے. لیکن اگر لفظ کلما شرط کے اوپر نہیں، دخول الدار کے اوپر نہیں، بلکہ یہ نفس سے نکاح کے اوپر داخل ہو جائے، کلما نکحت یا کلما تزوجت امرأۃ فہی طالق، یہ الفاظ بول دیے تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جب بھی نکاح کرے گا طلاق، یحنس بکل مرۃ وان کان بعد زوج آخر، تو کہتے ہیں جب بھی نکاح کرے گا طلاق پڑے گی، جب بھی نکاح کرے گا طلاق پڑے گی. سمجھ گئے؟ اگرچہ جیسے کہ پہلے مسئلے میں دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح کر لینے کے بعد عورت واپس پہلے شوہر کے پاس آئی، نکاح کر دیا، گھر کے اندر داخل ہو گئی، تو اب طلاق واقع نہیں ہو رہی. لیکن اس صورت میں کئی شوہروں کے ساتھ نکاح کر لینے کے بعد جب بھی آئے گی تب بھی نکاح طلاق پڑے گی، تب بھی طلاق پڑے گی. سمجھ گئے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ہمارے مدارس میں بعض حضرات، بعض مولویان کرام، اساتذہ اس چیز کے بہت غلط استعمال کرتے ہیں. طلبہ سے کچھ غلطی ہو جائے اور پھر ان سے منواتے ہیں، کہتے ہیں کلما طلاق ڈالو اگر تم نے یہ کام نہیں کیا ہے. وہ بیچارے ڈر کے مارے اس قسم کی جو ہے نا طلاق وہ بھی کر دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ ہمارے ایک قاری صاحب ہے بہت بہترین، وہ بہت بڑے باپ کے بیٹے بھی ہیں. اس کو ایک بہت بڑے مدرسے میں اس طرح کلما طلاق دے دی تھی. اب وہ ٹینشن ہی ہے. پہلے تو 2 سال پہلے تو بالکل ٹینشن ہی تھا، روز روز مجھے فون کرتے تھے، کہتے مفتی صاحب کیا کریں، طلاق ہو گئی نہیں ہوئی، دوبارہ نکاح کروں. اس نے 2-3 مرتبہ ارتداد اختیار کیا، حالانکہ امام مدرسے جمعہ مسجد کا، بڑی مسجد ہے اس کے پاس. کہتے پھر معاملہ درست ہو جائے گا. اب یہ معاملات، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر طلبہ کو کلما قسمیں دینا اور اس طرح طلاق دینا، یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ وہ اساتذہ اپنی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. بچے کیا سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کو، یا اس کی نزاکت کو، یا اس کی مشکلات کو کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن تم تو سمجھتے ہو نا، بچوں کی اس قسم کی قسمیں دلاتے ہو. ایک طالب علم نے مجھے فون کیا، کہا کہ مجھے بھی استاد نے اس طرح قسم دی ہے، اب میری شادی ہے، میں کیا کروں؟ اب گاؤں میں تو یہ تصور نہیں ہے کہ بھائی وہاں پر آپ پھر کہے کہ یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے. اب زندگی بھر کے لیے وہ شادی نہیں کر سکے گا، کرے گا تو کیا ہے، طلاق پڑے گی. ہاں، اس کا کوئی حیلہ نہیں. جب لفظ تزوج کے اوپر داخل ہو جائے نا، پھر اس کا کوئی حیلہ نہیں. ہاں، اس کا حیلہ بعض حضرات نے یہ ذکر کر دیا کہ شوہر قولاً نکاح نہ کرے، دوسرا آدمی نکاح کر لے اور اس کو اطلاع کر دے کہ بھائی فلاں لڑکی کے ساتھ ہم نے تمہارا نکاح کر دیا، وہ زبان سے ہاں نہ کہے، زبان سے ہاں نہ کہے، ویسے اس کے پاس رہنا شروع کر دے، تو یہ ایک حیلہ ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا حیلہ نہیں. لیکن اگر وہ اپنی زبان سے کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا کہ میرا نکاح کسی کے ساتھ کرا دو. ہاں، نہیں ہوگا بھائی. لفظ نکاح کے اوپر، تزوج کے اوپر، ملک تملیک کے اوپر، جن الفاظ کے ذریعے سے نکاح ہو جاتا ہے ان الفاظ کے اوپر یہ داخل ہو جائے، اس کو داخل کر دیا جائے تو سب کا یہ حکم ہوگا. وإن كان بعد زوج آخر لأن انعقادها باعتبار ما يملك عليها من الطلاق بالتزوج، اس لیے کہ اس کا انعقاد باعتبار ما يملك عليها من الطلاق بالتزوج اس اعتبار کے ساتھ ہے کہ وہ اس عورت کے اوپر
طلاق کا مالک بن جاتا ہے تزوج کے ساتھ، یعنی جب بھی نکاح کرنے کی وجہ سے وہ طلاق کا مالک بنے گا تو طلاق پڑے گی وذالک غیر معصور، اور اس کی انتہا نہیں، جب بھی وہ نکاح کرے اور نکاح کرنے کی وجہ سے طلاق کا مالک بنے تو طلاق پڑتی چلی جائے گی. سمجھ گئے؟ وہ پہلی بیوی ہو یا دوسری ہو یا تیسری ہو یا کوئی اور سب کو پڑے گی. قال وزوال الملک بعد الیمین لا یبطلها، ملک کا زائل ہونا یمین کے بعد یہ یمین کو ختم نہیں کرتی، باطل نہیں کرتی. لأنه لم یوجد الشرط فبقا، اس لیے کہ شرط اب تک نہیں پائے گئی تو باقی ہے. والجزاء باق، اور جزا بھی باقی ہے. لبقاء محلی، اس لیے کہ اس کا محل باقی ہے. فبقی الیمین، تو یمین بھی باقی ہے. مطلب کیا ہے؟ جب یمین کا جزا کا محل باقی ہے تو جب تک محل جزا باقی ہو تب تک یمین بھی باقی رہتی ہے. لہذا اگر ملکیت باقی نہ بھی رہے تب تک، جب تک شرط پائی نہ جائے تب تک یمین اپنی جگہ پر باقی رہے گی. اس کی مثال پیش کر رہے ہیں. ثم ان وجد الشرط فی ملکی، پھر اگر یہ شرط ملکیت کے اندر پائی جائے گی، ان حلت الیمین ووقع الطلاق، یمین اترے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی. کیوں؟ لأن وجد الشرط والمحل قابل للجزاء، اس لیے کہ شرط پائے گئی اور محل جزا کا قابل بھی ہے. فینزل الجزاء، لہذا جزا اترے گی. ولا يبقى الیمین، اور اب یمین باقی نہیں رہے گی. لما قلنا، جیسے کہ ہم نے کہا جب تک جزا اتر کر ختم نہ ہو جائے تب تک یمین باقی ہے، جب جزا اتر کر ختم ہو جائے تو یمین بھی ختم ہو جائے گی. اس کی دیکھیں، اچھا یہ آگے عبارت کو بھی پورا کرتے ہوئے، ان موجودہ فی غیر الملک، اگر غیر ملک کے اندر یہ شرط پائے جائے، ان حلت الیمین، یمین تو ختم ہو جائے گی. لوجود شرط کی پائے جانے کی وجہ سے. ولم یقع شیء، لیکن کچھ بھی واقع نہیں ہوگا. لانعدام المحلیت، محل باقی نہ رہنے کی وجہ سے. دیکھیں اس مسئلے کو سمجھیں. ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا ان دخلت الدار فانت طالق، ان دخلت الدار فانت طالق، یا اس کو کہا فانت طالق ثلاثا، ٹھیک ہے، تو 3 طلاق ہیں. کتنے ہیں؟ اب 3 طلاقوں سے بچنے کا یہاں پر حیلہ ہے اور اس عبارت کے اندر اسی حیلہ کو ذکر کیا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس عورت کو اب طلاق بائن دے دی جائے. طلاق بائن دے دی جانے کے بعد عدت گزرنے کے بعد یہ عورت اس شوہر کی ملکیت سے نکل جائے گی. یہ عورت اس شوہر کی ملکیت سے نکل جائے گی. اب کہتے ہیں وَإِن وُجِدَ فِي غَيْرِ مِلْك، اب یہ عورت اس گھر میں داخل ہو جائے جس گھر میں داخل ہونے سے شوہر نے اس کو منع کر دیا تھا. اب یہ عورت اس گھر میں داخل ہو جائے تو اب یہ دخول الدار پایا گیا، شرط پائے گئی، لیکن فی غیر الملک، ملکیت میں نہیں. بیوی اب اس کی بیوی نہیں ہے. ان حلت الیمین، قسم اتر جائے گی، ختم ہو جائے گی. لوجود شرط، اس لیے کہ شرط تو وجود میں آ گئی. گھر میں داخل ہونا تھا نا، وہ داخل ہو گئی، لیکن اس وقت طلاق نہیں پڑی. کیوں نہیں پڑی؟ اس لیے کہ وقوع طلاق کے لیے ملکیت کا پایا جانا لازمی ہے اور یہاں ملکیت نہیں ہے. جب نہیں ہے تو لم یقع شیء، تو طلاق بھی واقع نہیں ہوگی. لانعدام المحلیہ، اس لیے کہ عورت اب طلاق کی محل ہے ہی نہیں اس شوہر کی نسبت سے. اب اس کے بعد دونوں نکاح کرے تو کیا ہوگا؟ اب یہ عورت میں گھر میں آتی جائے گی، داخل ہوتی رہے گی، تو طلاق ولاق کچھ بھی نہیں پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت پہلی بار جزا واقع ہو رہا تھا اس وقت محلیت نہیں تھا اور پہلے گزر چکا. جب جزا ایک مرتبہ اتر جائے تو دوبارہ باقی نہیں رہتا. جب جزا باقی نہیں رہتا تو یمین بھی باقی نہیں رہتی. تو مطلب یہ ہوا کہ اب یمین ختم ہو گئی ہے. اب اگر وہ اس گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس سے طلاق نہیں پڑے گی. سمجھ گئے اس مسئلے کو؟ دوبارہ بولوں؟ دیکھیں، ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق معلق بشرط دی ہے. مثال کے طور پر یہ کہا ہے کہ اگر تو گھر سے باہر نکل گئی تجھے 3 طلاق ہے. گھر سے باہر نکل گئی تو تجھے 3 طلاق ہے، ایک بات. یا یہ کہا کہ تم نے اگر اپنے باپ سے بات کی تجھے 3 طلاق ہے. یا اگر تو اپنے والدین کے گھر چلی گئی تو تجھے 3 طلاق.
یا اگر تو پڑوسیوں کے پاس چلی گئی، ان کے گھر چلی گئی، تو تجھے 3 طلاق، مطلب کوئی بھی کسی بھی شرط کے ساتھ 3 طلاق کو معلق کیا۔ اب ضرورت ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے، بھائی کبھی کہ تو نکلنا ہی تو پڑے گا۔ اب جیسے ہی نکلتی ہے تو طلاق پڑ جاتی ہے، جیسے نکلتی ہے تو طلاق۔ اب والدین سے تو بات کرنا ہی پڑتی ہے، اب والدین سے جب بات کرے گی تو طلاق پڑے گی، سمجھ گئے؟ یا پڑوسی ایسے قریبی رشتہ دار ہیں کہ جن کے پاس آنا جانے کی ضرورت ہی ہے، ٹھیک ہے، کبھی جانا پڑتا ہے، جائے گی تو طلاق پڑے گی، اور پھر حلالہ کے بغیر کوئی دوسرا تصور نہیں ہو سکے گا۔ تو اس طلاق سے بچنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ عورت کو طلاق بائن دے دی جائے، اس سے ہٹ کر دوسری طلاق۔ ایک تو یہ تو معلق بشرط ہے نا، یہ تو معلق بشرط ہے، اس طلاق معلق بشرط کے بجائے طلاق منجز دے دی جائے، فوراً طلاق دے دی جائے، طلاق بائن، سمجھ گئے؟ انت طالق بائن کہہ دے ڈائریکٹ۔ اب جب وہ انت طالق بائن کہہ دے گا تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی، سمجھ گئے؟ جب طلاق بائن واقع ہو جائے گی تو پھر یہ عورت عدت گزارے، عدت گزار لینے کے بعد یہ عورت اس کی ملکیت میں باقی نہیں رہے گی۔ جب اس کی ملکیت میں باقی نہیں رہے گی تو جس شرط کے ساتھ اس طلاق کو معلق کر دیا تھا، اب عورت وہ کام کر دے۔ مثال کے طور پر کہا تھا باپ سے بات کرو گی 3 طلاق، اب جائیں باپ سے بات کریں، ماں سے بات کر لیں، ماں کے گھر جانے سے منع کر دیا تھا، اب ماں کے گھر چلی جائیں، پڑوسی کے پاس جانے سے منع کر دیا تھا، پڑوسی کے پاس چلی جائیں، گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا تھا، اب گھر سے باہر نکل جائے، سمجھ گئے؟ اب یہ گھر سے باہر نکلنا، والدین کے پاس جانا یا والدین سے بات کرنا، یہ شرط تھی اور یہ شرط پائی گئی، لیکن اس وقت وہ شوہر کی بیوی نہیں تھی، شوہر کی بیوی نہیں تھی، یعنی غیر ملکیت میں شرط پائی گئی، غیر ملکیت میں شرط پائی گئی، اور جب غیر ملکیت میں شرط واقع ہوتی ہے تو طلاق واقع نہیں ہوتی، سمجھ گئے؟ لہذا اب اس کے بعد یہ آدمی اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لیں، اب یہ گھر میں داخل ہوگی، آئے گی، جائے گی، پڑوسیوں کے پاس جائے گی، والدین کے پاس جائے گی، ان سے بات کرے گی، تو کچھ بھی واقعہ نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ یہ اللہ وَإِنِ اخْتَلَفَ فِي الشَّرْطِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ إِلَّا أَن تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ۔ شرط کے اندر اختلاف ہو جائے، عورت کہے کہ شرط پائی گئی، شوہر کہے کہ شرط نہیں پائی گئی ہے، تو کہتے ہیں شوہر کی بات کا اعتبار ہوگا إِلَّا أَن تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ، البتہ یہ کہ عورت بینہ پیش کر دے۔ مثال کے طور پر شوہر نے کہا کہ ان دخلت الدار فانت طالق، شوہر صبح ڈیوٹی کے لیے چلا گیا، شام کو آیا، بیوی نے کہا میں تو گھر میں کئی مرتبہ گئی ہوں، آئی ہوں، مجھے طلاق واقع ہو گئی ہے، سمجھ گئے؟ شوہر کہتا ہے کہ طلاق واقع نہیں ہو گئی، اور کیا ہے، گھر کو تالا لگا دیا ہے، دروازہ کیا ہے، کمرے کو تالا لگا دیا، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ اب دونوں کے درمیان اختلاف، عورت کہتی ہے طلاق واقع ہو چکی ہے اس لیے کہ میں گھر میں داخل ہو گئی ہوں، اور شوہر کہتا ہے کہ داخلہ نہیں ہوئی، تب کس کی بات مانی جائے گی؟ کہتے ہیں شوہر کی بات کا اعتبار ہوگا، البتہ اگر عورت گھر میں داخل ہونے پر بینہ پیش کر لے کہ بھئی ان لوگوں کے سامنے میں گھر میں داخل ہو گئی ہوں، تو اس صورت میں پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ لأنہ متمسک بالأصل، شوہر کی بات کا اعتبار اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اصل کو لیے ہوئے ہیں، اصل کیا ہے؟ طلاق کا واقعہ نہ ہونا ہے، وہ عدم الشرط اور شرط کا واقعہ نہ ہونا۔ ولأنہ منکر وقوع الطلاق، دوسری بات یہ کہ وہ وقوع الطلاق و زوال ملک کا منکر ہے، والمرأة تدعیہ، عورت اس کا دعویدار ہے، اور دعویدار کے اوپر بینہ پیش کرنا ہوتا ہے، لہذا وہ بینہ پیش کر لے تو اس کی بات کا اعتبار ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔